لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. رواه البخاری. معزز حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا. فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے. معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گزار کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باتوں کو سننے، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. شوال میں 6 روزوں کا اہتمام کریں تو کانا کا سیام دہر گویا کہ
وہ سال بھر کے پورے دن کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اور ایک قول کے مطابق گویا کہ وہ سارے زمانے کے روزوں کی برابر روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ماہ شوال کے روزوں کے سلسلے میں یہ چیز کا علم ہمیں ہونا بہت ضروری ہے کہ ماہ شوال کی 2 تاریخ سے تسلسل کے ساتھ یہ 6 روزوں کا رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ماہ شوال کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی ماہ شوال کے پورے مہینے میں ان 6 روزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی شرط نہیں ہے کہ تسلسل کا خیال رکھا جائے، آپ چاہیں تو ایک رکھیں پھر کچھ وقت دیں، کچھ دنوں کے بعد دوسرا، اس طرح ماہ شوال کے اختتام سے پہلے ان 6 روزوں کو مکمل کرنا چاہیے، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ماہ شوال کے ساتھ ساتھ ہم موجودہ حالات جو خصوصاً ہندوستان کے پس منظر میں نظر آ رہے ہیں، اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہمارے ہندوستان کی مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے ہر تنظیم کے ماتحت، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آیا ہے جو اہم ہے، جس پر ہم تھوڑا سا نظر ڈالتے ہوئے ہماری ذمہ داریوں پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جو حالت ہے اس وقت، اگر ان کو موازنہ کیا جائے یا غور و فکر کیا جائے تو مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی جو کیفیت تھی ویسے نہیں ہے۔ مکمل طور پر مکی زندگی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی گزری ہے، یا وہاں پر مسلمانوں کی صحابہ کی زندگی گزری ہے، یا صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی گزری ہے، تو 13 سالہ عرصہ ہے، وہ جو کیفیت تھی اسلام کی ابتدائی مراحل میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی کیفیت مسلمانوں کے ساتھ اب موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حالات تھے مسلمانوں کے معاشی طور پر، اقتدار کے طور پر غلبہ حاصل تھا، اور اس منظر میں اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھا جائے تو اس طرح کی بھی کیفیت ہمارے سامنے نظر نہیں آتی ہے۔ اب اس کے برعکس ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے اہم فیصلوں میں مسلمانوں کا کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ملک جو ہمارا اپنا ہے، جس کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے سلف صالحین نے اپنی جانوں کی، مالوں کی قربانی دی اور اس ملک کو آزاد کیا، لیکن ان حالات میں جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے آئین کے مطابق جو فیصلے ہونے چاہیے وہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ جو فیصلے لیے جاتے ہیں اس میں مسلمانوں کا کوئی کردار یا ان کی کوئی مرضی یا ان کی کوئی خواہش ظاہر نہیں ہوتی اور شامل نہیں کی جاتی، جس کو آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ صورتحال جو اس ملک کے اندر جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ صورتحال اس جنگ کی آزادی کے بعد سے، اس ملک کی آزادی کے بعد سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور خصوصاً اس کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے 2012 کے بعد سے زیادتی ہوتی ہے، اور اضافہ ہوتے ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن مسلمانوں کے لیے ایسے قوانین، ایسے بلز مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، علماء حق کے لیے، اور وقف کردہ پراپرٹیز کے لیے، اور نجی زندگی میں ہونے والے خلا و طلاق کے معاملات کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس ملک کی خوبی یہ ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک ایسا دستور، ایک ایسا آئین بنایا گیا ہے، اور وہ آئین کے تحت الحمدللہ مسلمانوں کی جہاں پر جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، جہاں پر تہذیب محفوظ ہے، مذہب محفوظ ہے، تہذیب کی آزادی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں نہ امت کی زندگی کی طرح ہے، نہ مدنی زندگی کی طرح ہے، بلکہ ایک آئین دستور کے تحت آزادانہ زندگی ہے، آزادانہ زندگی ہے، آزاد ہے کہ ہر مسلمان اپنی مسجد ساری آزادیاں اللہ نے دی ہیں، یہ نعمتیں ہیں، اس میں ہم کو
شکر ادا کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو حالات میں تبدیلی آ رہی ہے یا دوسرے ممالک کے جنگوں کی وجہ سے جو تبدیلی آ رہی ہے، اس سب صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس کی گفتگو کو ماننا چاہیے، کس کو حق کہنا چاہیے، کس کو باطل کہنا چاہیے، کس کی تائید میں کھڑے ہونا چاہیے یا کس کی مخالفت کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر انسان پریشان ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طرح کی لب کشائی کرتے ہوئے غلط راہ پر نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں مجھے اور آپ کو ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے ایک دائرے کے اندر آنا ضروری ہے۔ ہر جنگ، ہر مسئلے پہ گفتگو کی جائے یا ہر چیز پر گفتگو کی جائے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں سمجھیں، مجھے اور آپ کو اللہ نے جس چیز کا مکلف بنایا ہے، جس چیز کی ذمہ داری دی ہے، اس پر مجھے اور آپ کو غور تدبر کرنا چاہیے۔ کیا ذمہ داری ہے، کس چیز کا اللہ نے مکلف بنایا ہے ایک انسان کو؟ تو قرآن کی وہ آیت مبارکہ مشہور و معروف ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ میری اور آپ کی امت مسلمہ کی ہر مرد، ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، تگودو کرنا، اس پر محنت کرنا، اس کے سلسلے میں ہر دن غور فکر کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ بحیثیت والد ہیں، بحیثیت دادا ہیں، بحیثیت نانا ہیں، بحیثیت خاندان کے سربراہ ہیں، بحیثیت کسی ادارے کے سربراہ ہیں، بحیثیت کسی مسجد کے آپ ذمہ دار ہیں، بحیثیت کسی کمپنی کے آپ ذمہ دار ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، جس چیز کا تمہیں مکلف بنایا گیا ہے، اس چیز کے سلسلے میں قیامت کے دن ضرور بضرور سوال ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنا بے حد ضروری ہے حالات حاضرہ کے اندر، کہ میں اور آپ کیا کریں، کیسے کریں، ان چیزوں پر آپ اللہ کو داخل کریں۔ آپ دیکھیں، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد واضح ہے، اللہ کے مسئلہ یہ ہے کرنا کیا چاہیے، کو سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ جو ایام اس ملک کے اندر یا دنیا کے ممالک کے اندر یا زمین کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں، یہ دائمی طور پر نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پر یہ حالات بدلتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی کوئی بادشاہ بنتا ہے تو کبھی کوئی فقیر بن جاتا ہے، کوئی ملک کبھی حاوی ہو جاتا ہے تو کبھی ناکام ہو جاتا ہے، کبھی کامیاب ہو جاتا ہے تو کبھی ناکام ہوتا ہے۔ یہ ایام اللہ تبارک و تعالی بدلتا رہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ان ساری چیزوں پہ جس کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں، اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ایسی صورت میں اور کیا شریعت مجھے اور آپ کو تعلیم دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں یہ بات بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر ہمارے حالات بدلتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفت آتی ہے یا مصیبت آتی ہے، کسی چیز کی قلت ہوتی ہے، اناج اور راشن، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہے، تو ایسی صورت میں ایک مومنانہ کردار، ایک مسلمانہ کردار، ایک اسلام کو ماننے والے کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایسی حالات میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، صبر کے دامن کو تھام لو، اور یاد رکھو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں کرتا کون ہے، کس کے جانب سے ہوتا ہے؟ کسی کے چاہنے سے ہوتا ہے یا کسی کے نہ چاہنے سے ہوتا ہے؟ اگر آپ گہرائی سے قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے،
یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، آنے والے سارے حالات کا جواب اس کے اندر رکھا گیا ہے، اور تدبر کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سارے چیزوں کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ جب تک کوئی چیز نہ چاہے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ جب تک کسی ایمان ہونا چاہیے، ایسی صورت بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کرتا ہے، تو 90 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے۔ صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ صبر ان حالات میں کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ صبر کے سلسلے میں تفسیر ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ صبر کبھی واجب ہو جاتا ہے، بلکہ اگر مسلمان کی زندگی میں ہونے والے آزمائش کے اندر صبر واجب ہونے کی صورت میں صبر کی زندگی گزاریں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ ان حالات کے اندر اور کیا کریں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہترین عمل کیا ہے، تمہارے لیے اچھا عمل کیا ہے؟ تم صبر کے دامن کو تھام لو۔ صبر کے دامن کو تھامنے کی وجوہات یہ ہے کہ ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، ہمارا دائرۂ کار نہیں ہے، اس پر ہماری حکومتیں نہیں ہیں، اس پر ہمارے احکام جاری نہیں ہو سکتے ہیں، ہم ماتحت ہیں، اور ماتحتین کے ساتھ جب مسائل ہو رہے ہیں تو صبر کے دامن کو تھامنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بہترین چیز مجھے دی گئی ہے وہ صبر ہے، اور صبر کے اندر اللہ نے بہت جگہ پر یہ بات بیان کی کہ تم صبر جمیل کی دعا کرو۔ ایک صبر اور ایک صبر الجمیل۔ صبر الجمیل سے مراد کیا ہے؟ صبر الجمیل سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے مقدر کردہ حالات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدر کردہ حالات پر ان حالات کو جیسے کہ ویسی حالت میں قبول کرنا، یہ صبر جمیل ہے۔ مایوس نہیں ہونا، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا، یا اللہ سے شکایت نہ کرنا، یہ جلد بازی نہ پیدا کرنا۔ انسانی زندگی کے اندر جب یہ آزمائشیں آتی ہے، آپ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، تو صبر جمیل کو تھامنا۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ وہ مومن کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کے جانب سے دیا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جب حالات بدلتے ہیں، مسائل آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف مومن کے لیے ہے کہ صبر کی وجہ سے وہ خیر تک پہنچ جاتا ہے، شکر کی وجہ سے خیر تک پہنچتا ہے۔ یہ معاملہ مومن ہی کو میسر آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں آتا۔ تو یہاں بات واضح ہو رہی ہے کہ موجودہ حالات میں جس طرح کی کیفیتیں، جس طرح کی خبریں، جس طرح کی افواہیں، جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پینک نہ ہو، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، اللہ پر توکل کریں اور اس بات کو جان لیں اچھی طرح کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے۔ اگر آپ اس پر غور کرتے ہیں، عقیدے کا اہم باب ہے۔ اگر یہاں پر ہم اپنے عقیدے کو سدھار لیں یا اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ نفع و نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی۔ اگر آپ قرآن کے اندر غور تدبر کرتے ہیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، سورہ یونس کی آیت نمبر 69، سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور سورہ جن کی آیت نمبر 21 یہ بتاتی ہے کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا،
اس بات کو جان لو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ نفع اور نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تبھی جا کر نفع اور نقصان ہوتا ہے، تبھی جا کر کسی نہ کسی چیز میں قلت پیدا ہوتی ہے، تبھی جا کر کسی نہ کسی چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مقدر کردہ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی میں کمی و زیادتی نہیں کر سکتا۔ ہاں، دشمنان اسلام کی سازشیں، مکاریاں، فریب، دھوکے بازیاں، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی چالیں، یہ جتنی تدابیر اختیار کریں لیکن آخری فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تبھی جا کر یہ آزمائش آتی ہے، کھانے کے بعد بھی اگر اللہ زندہ رکھنا چاہے تو اسے موت نہیں آتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زہر کے اندر جو کیفیت تھی اس کو مٹا دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کی ایمان کی ایک کیفیت ہونی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث جو حدیث نمبر 2669 ہے، یہ بڑی اہم حدیث ہے ان حالات کے پس منظر میں، بلکہ میری اور آپ کی زندگی کے شب و روز میں، ہر دن اور رات میں یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ساری دنیا مل کر، ساری دنیا، کوئی ایک ملک نہیں، کوئی ایک خطہ نہیں، کوئی ایک علاقہ نہیں، ایک قوم نہیں، ساری دنیا مل کر، یعنی ساری دنیا کے لوگ مل کر، یہاں تک محدثین کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جن اور انسان مل کر، آپ اندازہ کریں، جن اور انسان مل کر، ایک دو لوگ نہیں، ایک دو ملک نہیں، ایک دو خطہ نہیں، ایک دو قومیں نہیں، ایک دو تنظیمیں نہیں، اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، الا ما قدر اللہ لک، جتنا کہ اللہ نے تمہاری مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ یہ ایمان ہوتا ہے مومن، حالات سے وہ کبھی نہیں گھبراتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا، ہاں اسباب اختیار کرتے ہوئے دعا، صبر، اللہ سے لو لگاتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو اس میں بھی خیر ہے، اللہ کے جانب سے اللہ میرے لیے خیر چاہتا ہے۔ اور یہاں اس بات کو اچھی طرح اور سمجھ لیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر، جس میں انسان اور جن شامل ہے، جن کی طاقت کا اندازہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیسے ان سے کام لیا گیا، یہ طاقتور مخلوق مل کر، انسان مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، اس میں کوئی خطہ، کوئی ملک، کوئی تنظیم، کوئی قوم نے، سارے لوگ، تب بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا۔ نہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا تاکہ تم جنت کے مستحق بن سکو۔ وہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے آزمائشوں سے گھر رکھی ہے، آزمائشیں کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان حالات میں یہ بنیادی چیزوں کے بعد ہمیں کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے یا کن اسباب کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے حالات بہتر ہو یا ہمارے حالات اور بہتر ہو، اچھے سے اچھے طریقے سے ہم زندگی گزار سکیں، امن قائم ہو اور کہیں پر کوئی مسائل پیدا نہ ہو۔ تو بہت سارے اہل علم نے بہت سارے نکات لکھے ہیں، مختصر طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے زوال کے اگر اسباب دیکھیں
مسلمانوں کا جو زوال آیا اس کے اسباب دیکھیں یا مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب دیکھیں تو سب سے پہلے مرحلے میں اہل علم نے علم اور تحقیق کو رکھا ہے، علم اور تحقیق کو رکھا ہے، تعلیمی کردار کو رکھا ہے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب تک امت مسلمہ علم کے دروازوں سے بہرہ رو ہوتی رہی، علم سے جڑی رہی، علم حاصل کرتے رہی، علم پہ عمل کرتے رہی، علم کی دعوت دیتے رہی، وہ کبھی مایوس نہیں ہوئی، کبھی اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے، وہ کامیاب وہ کامران ہوتے رہیں۔ اور آج موجودہ دور میں مسلمانوں کی مال اہل ثروتوں کی جو کیفیت ہے، برا لگے گا لیکن کہنا چاہتا ہوں، آج اہل ثروت ہر کوئی فنکشن ہال کھولنا چاہتا ہے، ہر کوئی بزنس کھولنا چاہتا ہے، ہر کوئی ہوٹل کھولنا چاہتا ہے، ہر کوئی 1 سے 4 برانچز اپنے ڈالنا چاہتا ہے، ہر کوئی ریئل اسٹیٹ میں جانا چاہتا ہے، ہر کوئی زمین خریدنا چاہتا ہے، ہر کوئی کہیں نہ کہیں دنیا کی کسی کونے میں اپنا فلیٹ خریدنا چاہتا ہے۔ کہیں کتنے ایسے ثروت ہیں جو علم اور علم تحقیق کے دروازوں کو تو کھولنے کے لیے، یہ ادارے قائم کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم کے سنگم کو رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مدارس اسلامیہ کی حالت دیکھیں، مدارس اسلامیہ لیکن حالات میں ایسا نظریہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ آگے چل کے کھائے گا کیسا، آگے چل کے حالات کا مسائل کیسے ہوں گے، آگے چل کے اس کی بیوی بچوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ رکھو، یہ بڑی غلط فہمی ہے، بڑی غلط فہمی ہے، یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کوئی ایک ایسا حافظ یا عالم دین بتا دیجئے جس نے بھوک کے مارے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارا ہو۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ اہل علم کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا، کبھی مایوس نہیں کرتا، ان کی زندگیوں سے خیر و برکت ختم نہیں ہوتی، وہ علم کی دین کی دولت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس کتنے ایسے انجینئرس ہیں، کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں، کتنے ایسے پروفیسرز ہیں، کتنے ایسے بڑے بڑے PhD ہولڈر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارا قرضوں کے بنیاد پر۔ یہ غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے اگر حالات سدھارنا چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، حالات کے اندر مسلمان مضبوط ہونا چاہتے ہیں، تو پہلا مرحلہ ہے علم اور تحقیق کی تعلیمی اداروں پر فوکس کریں۔ اپنی گلی میں، اپنے کوچے میں، اپنے محلے میں ایک ایسا امتیاز پیدا کرے جہاں جدید علوم ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، معیشت ہو اور دینی کام اس کے اندر موجود ہو، اور ایسا توازن پیدا کر ایسا نصاب مرتب کرے، آنے والا مستقبل، آنے والا ہمارا ہر بچہ معیشت سے مضبوط ہو، دین سے مضبوط ہو، ٹیکنالوجی سے مضبوط ہو، اسی طرح سائنس جدید علوم سے مضبوط ہو۔ اگر ایسے ادارے قائم کیے جائیں گے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل بڑا بہتر ہوگا۔ یہ بات ایسے ہی نہیں، بڑی تحقیق کے بعد بڑے معتبر شخصیتوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی ہے، رپورٹوں کے ذریعے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں مایوس نہ ہو، گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن مستقبل کی کامیابی سب سے پہلا مرحلہ علم و تحقیق۔ اداروں کی ضرورت ہے، اداروں کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ آج ہر گھر کے اندر کلمہ توحید کی گونج کی ضرورت ہے۔ انہیں بتانا ضروری ہے کہ تمہارا خالق و مالک اللہ ہے، تمہارا آئیڈیل اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں سے اور ایک بات، سائنس کا دور ہے، جدید علوم کا دور ہے، بڑے فخر کے ساتھ جدید علوم ساری کتابیں لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے۔ ہر 5 سال کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، 10 سال کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، 15 سال کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے،
ایک کتاب اللہ نے دی ہے اور قیامت تک کے لیے دی ہے، اور کہا کہ یہ وہ کتاب ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس کتاب کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا ہے، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو سننا، اس کو سنانا، اس کے پڑھنے والے، اس کے سنانے والے، اس کو سکھانے والے بڑے معیوب سمجھے جاتے ہیں، بڑے کمزور سمجھے جاتے ہیں، بڑے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ غور و تدبر کریں، انٹرنیشنل لیول پر کوئی کتاب ہے، نیشنل لیول پر کوئی کتاب ہے، دنیا کی قوموں کو کوئی سدھار سکتی ہے، حالات سدھار سکتی ہے، تبدیلی لا سکتی ہے، امن قائم کر سکتی ہے، اور ممالک کے درمیان ہونے والے جنگوں کی صلح کر سکتی ہے، اور ایک ایک انسان کی جان کو بچا سکتی ہے، تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مسلمان اس کے دعوے دار ہے، عملی جامہ نہیں ہے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی تدبر نہیں ہے، تو حالات مجھے اور آپ کو ہندوستان کی سرزمین پہ یہ بتا رہے ہیں کہ علمی تحقیقی تعلیمی اداروں کو قائم کرنا۔ میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا مرحلہ ان حالات کے اندر اخلاق اور کردار سازی کا ہے، اخلاق اور کردار سازی کا ہے۔ اسلام کی تبلیغ کا سب سے بڑا کردار اخلاق پہ رہا ہے۔ آج کا نوجوان معیشت کے لیے اتنا پریشان ہے، اتنا پریشان دین کی دعوت کے لیے نہیں ہے۔ معیشت کے لیے جتنا وہ پریشان ہے، اپنے مستقبل، اپنے آخرت کے لیے پریشان نہیں ہے۔ معیشت کے لیے وہ جتنا پریشان تگ و دو کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے پریشان نہیں ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے اخلاق اور کردار سازی پر توجہ دی جائے۔ اسلام کی تبلیغ کا سب سے بڑا یہ کردار ہے، اور جو آج دشمنان اسلام چڑھ کر بول رہے ہیں یا بولنے کی کوشش کر رہے ہیں یا بل باز کر رہے ہیں یا اپنی زبانوں کو عام کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ان تک اس خالق معبود کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک اور آپ کی تھی۔ یہ ذمہ داری کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر مسلمان نظر آتے ہیں، اندرونی طور پر صرف نام نظر آتا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اخلاق اور کردار سازی پر توجہ دیں۔ میرے بھائیوں، دیانت داری کو اپنائیں، وعدوں کو پورا کریں، حسن سلوک کریں، نفرتوں کے جواب محبت اور رواداری کے ساتھ دیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے ان حالات کے اندر۔ اسی طرح اور اہم چیز آتی ہے کہ اتحاد اور یکجہتی کو قائم کریں۔ اتحاد اور یکجہتی کو قائم کریں۔ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ امت مسلمہ کے اندر تفرقہ بازی ہے، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، اختلافات ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کا وہ پیغام جو اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تنظیم کے عہدیداران، جماعت کے عہدیداران دور اندیشی کے ساتھ اپنے ماتحتین کو، اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ اللہ کی رسی کو تم تھام لو، قال اللہ وقال رسول کی صدا کو بلند کرو، اللہ کی توحید کو، اللہ کی نبی کی سنتوں کو عام کرو۔ اس کے بعد سارے مسائل اپنے آپ خود ختم ہو جائیں گے۔ اگر آج امت مسلمہ، ہندوستان کے مسلمان متحد ہونا چاہتے ہیں، ایکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہیں، صرف دو ہی چیزیں ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس طرح کوئی مرحلہ نہیں ہے، اور وقت کا تقاضا مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دیا جائے۔ میرے بھائیوں، معاشی طور پر خود انحصاری پیدا کی جائے۔ عالمی نظام کے اندر معاشی طور پر جو مسائل آ رہے ہیں یا معاشی طور پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے کتنی ہم نے تیاریاں کی ہے، کتنا ہم نے ایسے ایجوکیشن سسٹم بنایا ہے، یا کتنے ہم نے ایسے ادارے بنائے ہیں کہ 10 سال بچہ پڑھ کر خود مختار ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یا خود کا اپنا بزنس چلا سکے، یا خود حلال طریقے اپنا کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ ہم خواب غفلت میں ہیں، ہم خواب غفلت میں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تک نہیں ہے
بلکہ سارے حد تک ہے، رنگ کا مسئلہ ہو، نسل کا مسئلہ ہو، مذہب کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر سماجی خدمات کے اندر ہم آگے بڑھیں۔ کتنے ایسے ہمارے ادارے ہیں، کتنے ایسی تنظیمیں ہیں، کتنی ایسی مسجدیں ہیں، کتنے ایسے محلے کے لوگ ہیں جو سماجی خدمت کرتے ہیں۔ پانی پلانے کا کام سماجی کام ہے، آپ کسی کی مدد کرنا سماجی کام ہے۔ آج نفسا نفسی کے عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں، میرا بچہ، میرا بزنس، میرا گھر، میرا مکان، میری دکان، میرے حالات سودے رہیں تو بس ہے، پڑوسی کے پاس چولہا جلے یا نہ جلے، میں، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، میرا اسٹیٹس باقی رہے بس کافی ہے، دوسرے کا اسٹیٹس کچھ ہو جائے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نفسا نفسی کے عالم سے ہمیں نکلنا ہوگا، سمجھنا ہوگا یہ ذمہ داری ہم پر اللہ نے دی ہے کہ سماجی خدمت کی جائے۔ میرے بھائیوں، مثبت ابلاغ کا استعمال کرنا، میڈیا کا استعمال کرنا، ڈیجیٹل دور میں اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا، اس کا حکمت سے جواب دینا اور اس کو واضح کرنا کہ اسلام ایسا نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں ہے، مدارس کا مقصد یہ نہیں ہے، قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیپینڈ کرتی ہے حالات حاضرہ میں۔ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ میں عالم جنگ کے صورتحال میں ایک پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یقیناً جنگیں ہو رہی ہیں اور اللہ کی مقدر کردہ ہے، یہ ہوتے رہیں گی۔ کون سچ پر ہے، کون باطل پر ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ عام مسلمان، میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے، آگ سے بچائیں اور صبر کے دامن کو تھامیں، دعائیں کریں، اللہ کی معیت کو حاصل کریں۔ اور اگر جنگ عالم جنگ پر تبصرہ کرنا ہی ہے، عالم جنگ پہ تبصرہ کرنا ہے تو تحقیق کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے، تاریخ کی مطالعے کی ضرورت ہے، حقائق کی ضرورت ہے۔ تب جا کر اہل علم نے کہا ہے کہ حکمت عملی کی طرف پیغام دیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس صورت میں جب آپ اس کے مکلف ہو، آپ کے لیے پیغام ہے ہو، جو رولز ہیں، قوانین ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، ایک دوسرے کے معاہدات ہیں، اس کے بعد وہ پیغام دے سکتا ہے۔ جس کا علم ہمیں نہ ہو اس پر تبصرہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ پختہ ارادی ہو، اسی طرح انسانی ہمدردی ہو، مظلوم جو جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس کی حمایت میں کھڑے رہیں۔ انسانی ہمدردی مسلمانوں کا پیغام ہے۔ معاشی طور پر، علمی طور پر اس کا دفاع کریں، اس کی کوشش کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے دعائیں کریں، دعائیں کریں۔ کیوں دعائیں کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے جو معلق تقدیروں کو بدلتی ہے، حالات کو بدلتی ہے، آنے والی مصیبتوں کو بدلتی ہے۔ اگر وہ قبول ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے تو آپ کو آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ ایک مسلمان کو پیغام یہی دیا گیا ہے، جس حالت میں رہے اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کے دامن کو تھامیں۔ حالات آپ اس کے طاقتور ہیں، آپ مکلف ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، طاقت رکھتے ہیں طاقت سے جواب دیں، طاقت نہیں رکھتے بول سکتے ہیں بول کر بتائیں، بول نہیں سکتے ایمان کا یہ درجہ ہے کہ دل میں برا مانے۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو حق ہے اس کے لیے آسانی فرما دیں، جو باطل ہے اس کے لیے نمایاں کر دے کہ وہ باطل ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں امن کے لیے، شانتی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے اصول ضوابط پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ ملک آسان ہے۔ اس کے حق میں ہم دعا کریں، اس کے پریشانیوں میں ساتھ رہیں، اس کا ساتھ دیں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ ایک غلطی، ایک چنگاری، ایک فتنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے محلے کو لے ڈوبے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے ملک کے اندر امن ختم ہو کر بدامنی کا شکار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، انبیاء نے اپنے علاقوں کے لیے امن کی دعا کی ہے۔ رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں ایک مسلمان کو اس کے امن کے لیے، اس کی شانتی کے لیے، اس کے ترقی کے لیے دعا کرتے ہوئے، شکر کی زندگی، صبر کی زندگی گزارتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ساری چیزیں آسان فرما دے، اللہ اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ
خیر کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ معزز حاضرین، موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع سے جو باتیں آئی ہیں، ہم نے اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا، اس کا مقصد ہے اور وہ عبادت ہے، اور عبادت کے بعد ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے اہل و عیال کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور ساتھ یہ زندگی جو اللہ نے مقدر کر رکھی ہے، جو 60 سالہ 70 سالہ 30 سالہ 40 سالہ جو بھی ہو، یہ زندگی آزمائش ہے، اور آزمائش کے اندر مومنانہ کردار ہمیں ادا کرنا ہے، شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، اور آنے والے مستقبل کے لیے، آنے والے بچوں کے لیے علمی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مدارس کا قیام، مکاتب کا قیام، اسکول کا قیام، اور ایسے جدید آلات کے ساتھ دینی ماحول کو بنا کر ہم اپنے بچوں کو حقیقی دینی علم کی طرف راغب کرائیں، تو یہ ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور ان حالات کے اندر جو خصوصاً عالمی جنگ جاری ہے، تو اس میں تبصرہ کرنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کریں۔ اگر آپ کو علم ہے اور آپ جواب دہ ہیں تو اس کی تحقیق کر کر حکمتی طور پر کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹا سا فتنہ بڑے فتنوں کو جنم دیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں فتنوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، شر کے ذریعے سے بھی، خیر کے ذریعے سے بھی۔ تو دونوں طرف بیلنسنگ بہت ضروری ہے، اور اعتدال کے ساتھ۔ اعتدال کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کو غلط نہ کہیں، غلط کو غلط کہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو حالات کے نشاندہیاں کی جا رہی ہے یا نہ آگاہ کیا جا رہا ہے، ان حالات کو تو بہتر سے بہتر بنا دے، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہو، ہم عبادتیں کر سکیں اور تیرا شکر ادا کر سکیں۔ اللہ جب تک رکھے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون۔